غدیر اور مولا امیر المومنین کے فضائل کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آپ کے محضر میں حاضر رہیں۔ سب سے پہلے قبلہ تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ اعمال روز غدیر بیان فرما دیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد۔ میں آج کے دن کے بارے میں بس کیا جملات عرض کروں کہ آج کے اعمال میں پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اعمال مفاتیح الجنان میں اور دیگر دعاؤں کی کتب میں احادیث معصومین علیہم السلام سے وارد ہوئی ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن اس موقع پہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے سننے والے خصوصاً جو جوان ہیں اور اپنی اولادوں کی تربیت کر رہے ہیں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولادوں میں زندگی بھر غدیری رنگ رہے، ان کے وجود میں ولایت مولا علی علیہ السلام رچ بس جائے، تو سارا سال ایک طرف آج کا دن عید غدیر کو خصوصی طور کے اوپر منایا جائے اور بچوں کو احساس دلایا جائے کہ بچوں دیکھو یہ جو عید فطر ہے، عید الفطر ہوئی، عید القربان ہوئی، یہ بے شک عیدیں ہیں، لیکن ہمارے مولا نے جو ائمہ معصومین علیہ السلام سے جو ہمارے پاس روایات موصول ہوئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سب سے بڑی عید ہے، اور اس پر گفتگو ہوگی بعد میں کہ کیوں یہ سب سے بڑی عید ہے اور کیوں اتنا بڑا دن ہے۔ بہرحال بچوں کو آمادہ کریں اور بچوں کے دلوں میں اذہان میں ان کے اچھے طریقے سے یہ ڈالیں کہ ان کو کوئی گفٹ دیں، جیسے عید کے دن آپ نئے نئے لباس پہنتے ہیں اس طرح بچوں کو، اور یہ اعمال جو آپ کا سوال تھا اس کے اندر شامل ہے کہ یہ اعمال روزے عید غدیر میں آج کے دن نیا لباس پہننا، اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، مسکرانا سب ہے، مسکرانا اعمال میں شامل ہے۔ امام رضا علیہ السلام سارا دن مسکراتے تھے، یعنی یہ اہل بیت علیہ السلام کی خوشی کا دن ہے۔ ہم لوگ سارا سال اگر خوشیاں مناتے ہیں تو یہ جان لیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن امام زمانہ علیہ السلام خوش ہیں، جو زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں نا کہ اپنے جد امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے کہ میں آپ کو یاد کر کے خون کے آنسو روتا ہوں، تو آج وہ دن ہے کہ آج ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے بھی چہرے مبارک کے اوپر مسکراہٹ ہے۔ لہٰذا آج کے دن کے اعمال میں جو آپ کا سوال تھا، مسکرانا بذات خود ایک عمل ہے۔ اپنے بچوں کے سامنے مسکرائیں اور ان کو احساس دلائیں کہ آج انگریزی میں جو کہتے ہیں نا there's something that needs to be celebrated، اور یہ جو سیلیبریشن ہے یہ ہماری دین کی فتح ہے، اس سے بڑی اور کیا فتح ہوگی؟ ہم روزے رکھ لیں اور عید الفطر منائیں، روزوں کی بہرحال ایک بہت بڑی عظیم نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیں شفیاب کیا اور اس میں ہم کامیاب ہوئے، عبادتیں قبول ہوئیں، اور پھر ہم نے عید منائی جو اہل بیت کا حکم ہے، اور اسی طرح عید القربان، حج کیا، اتمام حج ہے، اور پھر تمام باقی بھی چھوٹی چھوٹی جو عیدیں آتی ہیں، ان تمام عیدوں سے بڑھ کے یہ اکمال دین کا، دین تمام ہو رہا ہے، دین مکمل ہو رہا ہے آج کے دن۔ تو آج کے دن کے کچھ اعمال میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے دن غسل کرنا سب سے پہلے یہ بڑا اعمال میں شمار ہے۔ اور ادھر ایک میں نقطہ اپنے ناظرین کے لیے یہ عرض کرتا رہوں کہ میرے استاد تھے قم میں، انہوں نے بڑا اچھا ایک مجھے نسخہ دیا تھا، وہ یہ تھا کہ جب بھی آپ غسل کرتے ہیں نا، چاہے وہ کوئی بھی غسل ہو، غسل واجب ہو یا مستحب غسل ہو، مثلا آج کا دن کا عید غدیر، تو آپ اگر غسل واجب کوئی کر رہے ہیں، مثلا غسل جنابت کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک نیت اور کر لیں، اور وہ ہے غسل استغفار کی، تو اللہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اگر آپ مثلا روز جمعہ کا کر رہے ہیں تو آپ مثلا واجب بھی تھا غسل، روز جمعہ بھی تھا، تو وہ دو نیتیں وہ بھی اکٹھی آپ نے کر لیں، اور یہ بھی نیت کر لی آپ نے استغفار کی، غسل وہی ایک ہی غسل ہے، نیتیں آپ تین اگر شامل کر لیں تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ اگر کوئی شخص آج ابھی سن رہا ہے اور وہ آج عید غدیر کا جب غسل لے رہا ہے تو ساتھ میں غسل استغفار کی بھی نیت شامل کر لیتا ہے،
تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام تر گناہ معاف نہ کر دے اس غدیر کی وجہ سے، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی وجہ سے اس کے تمام تر گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر آج کے دن روزہ رکھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ فرمایا معصومین علیہ السلام نے، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آج کے دن اگر کسی نے روزہ رکھا تو گویا 60 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ انسان کی کتنی عمر ہوتی ہے؟ 60 سال کے گناہوں کا کفارہ آج کے دن۔ لیکن ادھر نقطہ یہ عرض کروں، اس سے مراد اجر و منزلت ہے انسان کی جو بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نے اگر مثلا کسی کا حق غصب کیا ہے تو وہ حق اس کا ادا نہ کرے، یا مثلا اس کے اوپر اگر واجبات ہیں، نمازیں قضا ہیں تو وہ نمازیں چھوڑ دے اور کہے کہ بس یہی میں نے روزہ رکھ لیا تو کافی ہو گیا، روزے قضا تھے تو وہ بھی معاف۔ نہ، ایسا نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس 60 سال کے گناہ کے اگر خدا معاف کر دے تو یہ خدا کی بڑائی اس وجہ سے، آج کے دن کی خصوصیت کی وجہ سے، خدا کی رحمان اور رحیمیت، اس کا غفار ہونا، یہ آج کے دن یہ خدا کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، اگر آپ استغفار کریں تو جو اعمال کی نتیجے میں آپ کے گناہ تھے وہ بخش دیے جائیں گے، لیکن جو واجب تھا، جو قضا تھا، وہ آپ نے کرنا ہے۔ گناہ معاف ہو گئے۔ مثلا ایک وقت نماز پڑھتا ہے انسان اور وہ گناہ اپنی جگہ کے اوپر استغفار کرتا ہے، قضا کرنا وہ اپنی جگہ باقی رہتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ آج کے دن، میں ذرا یہ اس کے اندر یہ آپ کو میں پڑھ کے سنا دوں روایت، امام علی رضا علیہ السلام سے بھی روایت ہے اور دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام سے بھی روایت ہے۔ آج کے دن اگر کوئی شخص کسی کو افطار کراتا ہے، افطار کے بارے میں فرمایا 10 لاکھ، گویا اس نے 10 لاکھ انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کو روزہ افطار کرایا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اگر ایک شخص کو، مثلا آج مفتی صاحب آپ نے روزہ رکھا ہے عید غدیر کا، آپ میرے مہمان ہوتے، کاش ہوتے، تو مجھے 10 لاکھ انبیاء کو افطار کرانے کا ثواب ہوتا۔ 10 لاکھ انبیاء نہیں، ساتھ میں 10 لاکھ شہداء و صدیقین و صالحین کا بھی ثواب مجھے میسر ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا دن، آج کے دن کا مثال کے طور پر دعائے نتبہ، اب دعائے نتبہ پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے آج کے دن۔ دعائے نتبہ، آج آپ جانتے ہیں آج روزہ جمعہ بھی ہے، روزہ غدیر بھی ہے، اور روزہ جمعہ ویسے ہی دعائے نتبہ پڑھی جاتی ہے، اور روزہ غدیر کے حوالے سے بھی خاص اس کے اعمال میں آیا ہے کہ دعائے نتبہ کو پڑھا جائے۔ یہ روز امام زمانہ علیہ السلام کا روزہ جمعہ مانا جاتا ہے، اور غدیر سے بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے وقت کے امام کا، اور ظہور جب وہ فرمائیں گے اس وقت کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ جیسے کہ خوشبو لگانا اور نئے نئے لباس پہننا، ہدیہ دینا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو ہدیہ دے دے تو پھر امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس کے تمام تر گناہ بخشے جائیں گے۔ آپ آج کے دن عید غدیر ہے، لوگ کسی کے گھر، ہم نے عموماً دیکھا ہے عید کے دن لوگ آتے ہیں، کوئی کیک یا کوئی چیز ہدیہ لے کے جاتے ہیں، تو آج سے بہتر کیا دن ہے کہ آج کے دن اگر آپ کسی کے گھر جائیں تو آپ ہدیہ لے کے جائیں، اور اللہ بہت اس پر راضی ہوتا ہے، امام وقت آپ کے راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہدیہ دینا، اور دیگر 12 رکعت نماز ہے، اس کا بھی میں تذکرہ کر دوں، وہ آپ اس کا طریقہ کار دیکھ لیجئے گا کہ وہ 12 رکعت جو ہے وہ اس کے اندر ہر 2 رکعت، عموماً نمازیں جو چند رکعت ہوتی ہیں ان میں عموماً طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ تشہد کے بعد سلام پھیر لیتے ہیں، اور پھر وہ 2 رکعت پوری ہونے کے بعد وہ تیسری اور چوتھی رکعت اور پھر سلام پڑھتے ہیں تشہد کے بعد۔ لیکن یہ جو نماز کا طریقہ ہے یہ تھوڑا مختلف ہے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، مختصر کر کے صرف یہ ایک اشارہ دیتا چلوں کہ اس میں تشہد پڑھ کے دوسری رکعت میں کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر اس کے بعد جو تیسری اور چوتھی رکعت ہوگی پھر تشہد پڑھ کے 12ویں رکعت میں جا کے پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار دیکھ لیجئے گا، وہ بہت آسان ہے، گوگل بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں قنوت میں بھی جو 12ویں رکعت کے اندر ہے، پہلی اور دوسری اور تیسری تمام رکعت کے اندر مثلا وہ یہ آیا ہے کہ حمد اور جو دوسرا سورہ ہے وہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی حمد کو بھی 10 دفعہ، دوسرا سورہ کو بھی 10 مرتبہ، اور پھر آخر میں آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اسی طرح سے پڑھتے چلے جائیں گے، اور سلام پھیرے بغیر ہر دوسری رکعت میں
جب آپ 12ویں رکعت کے اندر پہنچیں گے تو پھر وہ 7 مرتبہ ہو جائے گی، اور پھر آیت الکرسی ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ دعائیں قنوت ہے۔ دعائے قنوت کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے، بڑی پیاری دعا ہے، چھوٹی سی، بہت چھوٹی سی، اگر آپ کہیں تو پڑھ دوں۔ بہرحال اس کے بعد بسم اللہ۔ یہ دعائے قنوت پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ایک دعا ہے جو کہ تھوڑی سی ٹائم لگے گا، اس میں آپ کو شاید 1 سے 1.5 منٹ لگے۔ تو یہ اعمال ہیں جو اس طرف نشاندہی کرتے ہیں اس روزے غدیر کی اہمیت کو۔ جی آپ کچھ فرمانا جی چاہ رہے تھے؟ قبلہ تھوڑی سی آگے بڑھتے ہیں، تیزی کے ساتھ اعمال کا بھی ذکر ہو گیا، اس میں سے چونکہ دن اوپر پڑ رہا ہے، ڈھل رہا ہے، تو اس میں سے جو ابھی کر سکتے ہیں ہم نے اس لیے اعمال کا ذکر کیا۔ عموماً ہم اس کو 2 دن پہلے سے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے نوجوانوں کو متوجہ کرنے کی کوشش بہرحال کرتے چلے آئے ہیں، مگر ابھی جو ہاتھ میں ہے وہ ضائع نہ ہو، اس وجہ سے زیادہ سے زیادہ اس وقت سے استفادہ کیا جائے۔ ہم نے یہ سوال اس وجہ سے قبلہ کے محضر میں رکھا۔ آگے بڑھیں گے، اہمیت روزہ غدیر، اس پر روشنی ڈال دیں۔ دیکھیے، جو اہمیت یہ روز غدیر ہے وہ تو آپ کے سامنے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ پہلے چند روایات کی طرف بھی میں جانا چاہتا ہوں کہ جو ائمہ معصومین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی آئی ہیں، کہ جیسے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ افضل ترین دن ہے عید غدیر کا، اور یہ وہ دن ہے کہ اگر تمام لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے، عید غدیر کو، روز غدیر کو سمجھتے، تو ملائکہ 10 بار اسی دن 10 بار آ کر اس شخص کے ساتھ مصافحہ کرتے، ہاتھ ملاتے۔ ملائکہ، اللہ کے ملائکہ جو سب سے زیادہ تعداد میں مخلوقات میں زیادہ ہیں۔ امام صادق علیہ السلام، چند روایت جلدی میں پڑھتا چلوں تاکہ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ فرمایا انہوں نے کہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ان کو اپنی امت میں ایسے نصب کر دوں جیسے ایک پرچم کو کہیں مضبوطی سے نصب کیا جاتا ہے، اور فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، اب یہ اہمیت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرے بعد میرے وصی ہوں گے اور سلسلہ ہدایت ان سے چلے گا اور دین ان کے اوپر کامل ہو رہا ہے۔ اور تیسری روایت میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بھی رسول خدا سے انہوں نے روایت نقل کی، فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام ہر نبی کی سنت ہے عید غدیر منانا، اور فرمایا کہ ہر نبی اپنے جانشین کو تاکید کرتا تھا کہ آپ اس دن عید منائیں۔ تمام انبیاء نے عید منائی۔ اور ایک اور روایت میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خود ان کو بنفس نفیس تاکید کی اور وصیت کی، اور فرمایا کہ یا علی، آج کے دن آپ عید غدیر کو بہت بڑے پیمانے پہ اچھے طریقے سے، اردو میں یہ کہیں کہ اب بڑے ظاہر کر کے لوگوں کے اوپر عید کا دن منائیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء نے اپنے جانشینوں کو اس دن کے بارے میں اسی طریقے سے نصیحت اور وصیت کی تھی، لہٰذا میں بھی آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ آج کے دن آپ بھی منائیں۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے مربوط یہ عید غدیر ہے، اور انہی کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ آج کے دن کی اہمیت سے لوگوں کے اندر یہ عید منائیں۔ اور جو آج عید غدیر سے منکر، اس زمانے میں بھی بہت سے لوگ عید غدیر کے منکر سے مراد یہ کہ اس کو واقع سے منکر نہ ہونے کے باوجود اس چیز جس وجہ سے یہ غدیر منایا جا رہا ہے اس سے انکار کرتے تھے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تاکید بتا رہی ہے کہ جب آپ لوگوں کے اندر یہ بات عید غدیر کی اہمیت کو اجاگر فرمائیں گے تو بعید نہیں ہے کہ کچھ لوگ اعتراض کریں، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں، یہ جو عمل انجام دے رہے ہیں، وہ میں رسول خدا، اللہ کا نبی ہو کر
آپ کو یہ تاکید فرما چکا ہوں، اور آپ کو یہ معلوم ہے، ان سب کو معلوم ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ رسول خدا کے بارے میں قرآن میں آ گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی ایسی چیز جو دہان مبارک کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوتی ہے ان کے زبان مبارک سے، وہ ان کے اپنی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ وحی کے کلمات ہوتے ہیں، لہٰذا یہ اللہ کا حکم ہو گیا کہ آج کے دن عید منائیں۔ اور اس طرح کی بے تحاشا احادیث ہیں، لیکن میں ایک طرف آنا چاہتا ہوں، اور جو احادیث کی طرف تو ہم نے تذکرہ کیا ہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی طرف بھی آیا جائے۔ قرآن میں یہ دیکھیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم جو ہوا تھا آج کے دن کا، وہ قرآن کی آیہ مبارکہ، اس کی شان نزول دیکھ لیجئے، اہل سنت کے مفسرین نے بھی لکھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے اس کا ابلاغ کر دیجئے، وہ بتا دیجئے لوگوں کو۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا یہ کہ آپ نے کار رسالت، جو رسالت کا کام ہے وہ گویا آپ نے انجام ہی نہیں دیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی شریر لوگ اس وقت بھی، جس طرح میں عرض کر رہا تھا اس آیہ مبارکہ سے واضح، اس وقت موجود تھے جن کو شدید اعتراض تھا کہ مولا علی علیہ السلام کی یہ اعلان ولایت نہ ہو، یہ اس آیہ مبارکہ سے واضح ہوتا ہے۔ لیکن اس آیہ مبارکہ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ حکم دیا آج کی عید غدیر کی نوعیت سے جو آپ اہمیت فرما رہے ہیں کہ یہ دن اتنا مہم ہے، کہ اس دن جو پیغام دیا گیا اس پیغام کی وجہ سے یہ دن اتنا مہم ہے کہ وہ پیغام اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آپ کی تمام تر رسالت جو اب تک آپ نے ابلاغ کیا، جو آپ نے عقائد و شریعت کے احکامات بتائے، وہ ایک طرف، اور وہ تمام تر ضائع ہو جائیں گے اگر آپ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان نہ کر دیں۔ یعنی دین نامکمل رہ جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، بلکہ اور بیکار ہو جائے گی آپ کی محنت، آپ کی رسالت کے جو محنت ہے، جو اتنے سال آپ نے محنت کی ہے، اور اب آخری حج ہے، اب آپ دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، اگر جاتے جاتے اپنے بھائی علی کو اپنی جگہ، جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ جیسے پرچم کو نصب کیا کرنے کا حکم دیا اپنی امت میں، اگر نہ کیا تو پھر یہ آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ یہ آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، جو واقعہ روز غدیر ہے، جو اس کا جی پس منظر ہے، کس طرح سے پالان بنوایا گیا، کس طرح سے وہ پرشکوہ پر نور قافلہ جو ہے وہ حرکت انجام دی، کیونکہ ایک جگہ پر لاکھ سوا لاکھ حاجی کا تھوڑے تو نہیں ہوتے، اور پھر اس وقت صدر اسلام کا وقت اتنی مسلمانوں کی پاپولیشن نہیں تھی، اور ایک جگہ پر لاکھ سے سوا لاکھ تاریخ نے لکھا، اور یہ ایک ساتھ حرکت کریں اور آگے آگے رسول خدا ہوں اور اہل بیت علیہ السلام ہوں اور جماعت ہو پوری صحابہ کی، مطلب اس کی کیا شان و شوکت ہوگی، اور اس کو تھوڑا سا بیان فرما دیں۔ اور یہ سب حج کر کے پلٹے تھے، مگر آیت بتا رہی ہے کہ وہ شریروں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا، اور اس میں یہ شریر کہاں سے آ گئے، یہ اس بات کو ذرا اس مدعے کو کھولیں۔ آپ نے جو بیان فرمایا واقعی بات تو درست ہے، یہ جو شریر تو آج بھی موجود ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے شریر مولوی صاحبان کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، میں تو ان کو مولوی نہیں مانتا، کیونکہ یہ عید تو امت مسلمہ کی ہے، کیونکہ تمام فریقین میں، دونوں میں یہ تواتر کے ساتھ حدیث غدیر نقل ہوئی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 110 اصحاب رسول، سوا لاکھ کے مجمع میں جو حاجی بھی تھے اور صحابی بھی تھے، کیونکہ صحابی کی ڈیفینیشن اگر آپ لے لیں اہل سنت کے پاس تو وہ اس کا اختلاف نہیں کرتے کہ جنہوں نے رسول کی صحبت میں رہے ہوں، دیکھا ہو، بات کی، ان پر ایمان رکھتے ہوں، تو حج میں ان کے ساتھ ہوں تو وہ صحابی نہیں ہے کیا؟ تو اہل سنت کی ڈیفینیشن کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے حساب سے سوا لاکھ حاجیوں کا تو مجمع تھا، لیکن یہ تمام سوا لاکھ لوگ
اصحاب رسول بھی تھے، اور اس میں سے 110 اصحاب جن میں سے عشرہ مبشرہ جو ٹاپ لیول کے جو آپ کہہ لیں کہ اصحاب تھے 10 جو ہیں وہ بھی اس میں راوی ہیں، یعنی پہلے 3 خلیفہ بھی اس کے اندر راوی ہیں کہ انہوں نے اس حدیث غدیر کو نقل کیا۔ تو شریر آپ فرما رہے تھے کہ شریر تو آج بھی موجود ہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے آج انٹرنیٹ کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب نے یہ کہا کہ یہ تو عید غدیر جو ہے یہ تو بھائی انکار اس سے نہیں کرتے، کہتے ہیں عید غدیر تو ہے، اب انکار کیسے کریں؟ دیکھیں جو عید غدیر کی مخالفت کرتا ہے نا وہ خود شخص 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ جاہل ہے یا اس میں تعصب ہے۔ اب اگر وہ تعصب ہے تو وہ انکار تو نہیں کرے گا حدیث کا، لیکن توجیحات بنائے گا اور رکاوٹ بنے گا کہ اس دن آپ عید نہ منائیں، اس دن یہ کام نہ کریں، رکاوٹ ضرور بنے گا، انکار نہیں کر سکتا، توجیحات بنائے گا۔ مثلا مولا کا مطلب دوست ہے، فلاں ہے، کہنے لگے وہ مولوی صاحب، اب آپ ان کی بات سنیے، کہنے لگے کہ بھئی اصل تو بات یہ ہے کہ آج کے دن جو شیعہ حضرات عید غدیر منانے پر اصرار کرتے ہیں اور عید مناتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیفہ سوم کے وفات کا دن ہے، لہٰذا وہ اس کو عید مناتے ہیں۔ عید غدیر تو ہوئی ہے لیکن 18 ذی الحج کو نہیں ہوئی۔ بھائی ان سے پوچھیں کہ یہ آپ اپنی کم علمی کا اظہار کر رہے ہیں یا واللہ عالم؟ بھائی سب کو معلوم ہے حج کے بعد ہوا، حج کے بعد عید غدیر آتی ہے 18 ذی الحج۔ کیا فقط ہماری کتابوں میں، کیا آپ کی کتابوں کے اندر نہیں ہے؟ کیا مسند احمد بن حنبل میں نہیں لکھا؟ کیا صحیح ستہ میں یہ تاریخ نہیں لکھی؟ کیا شیعہ یہ فقط 18 ذی الحج لیا ہے؟ اور اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ اسی دن 18 ذی الحج کو خلیفہ سوم کی وفات ہوتی ہے، تو بھائی آپ لوگ ہی ہیں جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے دن آپ کو تو خوشی منانی چاہیے کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے، تو وہی دلیل آپ کے اوپر بھی فٹ ہوتی ہے۔ بھائی خلیفہ سوم کی اگر آج کے دن آپ شہادت منانا چاہتے ہیں تو پھر تو وحدت مسلمین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اصول پہ چلتے ہوئے آپ خوشی منائیں اور ہمارے ساتھ اس عید غدیر کو جس کو آپ بھی تسلیم فرماتے ہیں ہم شیعوں کے ساتھ مل کر عید منائیں۔ لیکن ادھر آپ کو وہ چیز یہ یاد آتی ہے کہ نہیں ادھر عید نہ منائیں، ادھر غم منائیں کیونکہ خلیفہ سوم کی وفات ہے۔ یہ کون سا دوغلا پن ہے بھائی؟ اور جب روز عاشور ہوگا، اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ 22 رجب ہمارے پاک و ہند کے اندر وہ جو کنڈوں کی نیاز کی جاتی ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ تو، اور یہ گھڑ لی گئی کہیں پر بھی، کہیں اہل سنت کے پاس بھی کوئی معتبر کوئی تاریخ ویسی نہیں ملتی کہ امیر شام جو ہے وہ اس دن وفات ہوا ہے۔ تو بھائی اگر وہ وفات ہوئے تو یہ دلیل ان کے لیے بھی ثابت ہے کہ روز عاشور کو تو آپ کہتے ہیں خوشیاں مناؤ، اور آج کے دن اگر آپ کے امیر شام کی اگر وفات ہو گئی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے خوشی نہ مناؤ، ان کے لیے غم مناؤ۔ یہ تو دوغلا پن ہے نا بھائی۔ تو یہ جو آپ شریر کی بات کر رہے تھے تو شریر تو آج کے دن میں بھی موجود ہیں، اور میرے خیال میں 1500 سال گزرنے کے بعد بھی یہ شرارت اگر دل میں ہے تو وہ دل میں اس وجہ سے ہے کہ ان کے خون میں نسل در نسل چلتی آ رہی ہے۔ یہ حدیث پیغمبر بھی ہے جس کی طرف میں اشارہ کر کے ہی چلا جاتا ہوں، آپ عموماً مجالس کے اندر سنتے رہتے ہیں۔ البتہ ایک دوسری حدیث کی طرف میں جاتا ہوں کہ جس کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا علی لا يحبک الا مؤمن ولا یغبظک الا المنافق، یا علی آپ سے محبت بس وہ کرے گا جو مومن ہوگا اور بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ تو لہٰذا اگر آج کے دن آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ بے تحاشا اہل سنت کے علماء جو ہمارے ساتھ مل کر عید غدیر مناتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسی فرقے کے کچھ اور علماء ہیں جن کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ بھائی دونوں ایک ہی فرقے کے ہیں اور آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ غرض یہ کہ جو رسول نے پہچان بتا دی منافق ہونے کی، دل میں اسلام آیا نہیں۔ آج کا دن اسی لیے ضروری تھا کہ دل میں اسلام تب آتا جب ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام دل میں آ جاتی۔ جب دل میں مولا علی کی محبت نہیں ہے تو جان لو کہ کوئی عمل قبول نہیں ہے، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول۔ اگر حج پہ جائیں تو وہ یہ کیا خوب شاعر نے کہا ہے نا
کہ بدن پہ جام احرام اور دل میں بغض علی، یہ تیرے نصیب کا چکر ہے، طواف نہیں۔ اور ایک حدیث حضرت انس بن مالک جو رسول اللہ کے صحابی تھے، انہوں نے ایک حدیث بتائی، کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، اس اللہ کی قسم، روایت کے الفاظ بتا رہا ہوں، کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صفا و مروہ کے درمیان میں اتنی عبادت کرے کہ 1000 سال گزر جائیں، پھر 1000 سال دوبارہ عبادت کرے اور پھر 1000 سال کرے، گویا 3000 سال اسی طریقے سے عبادت کرتا رہے، اور اس عبادت کے نتیجے میں ایک خشک مشکیزے کی مانند ہو جائے، لیکن اگر اس کے دل میں بغض علی ہے تو وہ راہ خدا میں جان بھی دے دے، پھر بھی خدا اس کو پیشانی سے پکڑ کے جہنم کے آخری درجے میں جھونک دے گا۔ لہٰذا یہ لوگ جو مولا علی علیہ السلام سے اگر آج کے دن کی نسبت، تو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے علاوہ مگر اور کیا اس دن کے اندر ہے کہ ہم جو مناتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی ولایت ہی مناتے ہیں نا، اس سے اگر بغض رکھیں، اس چیز سے اگر انکار کریں اور منہ موڑیں، تو پھر ان کو اپنے سوچنے کا مقام ہے۔ جی موسوی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس دن کو جو زندہ رکھنے کی تاکید کی گئی، کیونکہ اگر اس دن کو جو نظام پیش کیا گیا تھا، جو نظام رسالت کے بعد امامت مربوط ہے اور اس کے اندر عصمت کے پہرے کے میں عصمت کے سائے کے اندر امپلیمنٹ ہو جاتا، تو یہ عاشورہ نہ ہوتا، یہ اہل بیت علیہ السلام کی اسیری نہ ہوتی، یہ تمام چیزیں جو ہوئی یہ سب نہ ہوتی، تو اس کو غدیر کو زندہ رکھنا واجب کیوں ہے اور جب کیوں ہے، اس پر روشنی ڈال دیں۔ دیکھیے حضور، آپ مجالس میں عموماً سنتے رہتے ہیں کہ اعلان غدیر کے بعد، اعلان ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد، جس طرح غدیر سے پہلے اعلان غدیر سے پہلے غدیر خم کے مقام پہ یہ آئے مبارکہ جو میں الیک من ربک، تو پھر جب یہ اعلان فرما دیتے ہیں اور عمل کر دیتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج وہ دن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا دین کامل کر دیا، اکملت واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آپ پر اپنی تمام تر نعمتوں کو تمام کر دیا۔ اکمل تو آیت اللہ شہید مطہری نے اکمل اور اتمم میں فرق ایک ظاہر لکھا ہے، فرمایا ہے کہ اکمل کیا ہے اور اتمم کیا ہے۔ فرمایا ایک جیسے مثلا بلڈنگ ہے، تو وہ بلڈنگ کو اگر آپ جا کر دیکھتے ہیں تو وہ دیکھیے کہ وہ ہر طریقے سے کامل تو ہے، لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا۔ سمجھانے کے لیے کیا بہترین مثال دی، مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت تو لے آئے، سب جانتے ہیں، اہل سنت شیعہ سب جانتے ہیں کہ بھائی شریعت کے تمام تر احکامات آ چکے ہیں، حرام حلال عبادات یہ سب شریعت تمام ہو چکی ہے، توحید کا بتایا جا چکا ہے، رسول کی رسالت کا بتایا جا چکا ہے، ان کا خاتم النبیین ہونا بتایا جا چکا ہے۔ کئی مقامات پہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں بھی جنگوں میں مختلف مقامات پر بتایا جا چکا ہے، لیکن آج اس کو بطور رسمی آفیشل طریقے سے اعلان کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس طریقے سے جیسے ایک بلڈنگ بنا دی گئی لیکن اس کی افادیت نہیں ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اور اتممت علیکم نعمتی، یعنی میں نے اب نعمتیں جو ناقص، مطلب نعمت ایک پوری نہیں تھی، اب میں نے نعمتیں پوری کر دیں، تو یہ فرق ہے۔ دین کامل آج ہو رہا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج میں تمہارے اسلام سے راضی ہوا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلام جس میں مولا علی کی محبت نہیں ہے، وہ اسلام جو کہ ولایت مولا علی علیہ السلام اور
آئمہ معصومین اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت سے دور ہے، وہ اسلام اللہ کو، اسلام وہ قابل قبول نہیں ہے، اس اسلام پر، اس دین پر اللہ راضی نہیں ہے۔ دین مکمل ہو رہا ہے مولا علی علیہ السلام کی ولایت سے، اور یہ ولایت اگر نہ ہو، اور یہ ولایت اگر نہ ہو تو دین ناقص کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ایک آیہ مبارکہ کی طرف آپ کو میں آپ کے اذہان کو لے کے جاؤں کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہر فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ منذر امت ہیں، امت کو ڈرانے والے، اور ہر قوم کے لیے میں نے ایک ہادی بنا کے بھیجا۔ قیامت تک ہدایت کا سلسلہ باقی رہنا ہے، قیامت تک ہادی کو باقی رہنا لہذا ضروری ہے۔ تو ہدایت کا سلسلہ، نبوت ختم ہو رہی ہے، یہ غدیر کا دن دلیل ہے اور مہر ہے رسول کی خاتم النبیین ہونے پر کہ رسالت اب ختم ہو رہی ہے، اور آغاز ہو رہا ہے دور امامت کا۔ اب ہدایت خدا، اللہ کے دین کی ہدایت اب امامت سے جاری و ساری ہوگی۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اعلان کرنے سے پہلے اس پالان پر جا کر یہ فرمایا تھا کہ ان اللہ مولایا، کہ بے شک اللہ میرا مولا، مولا المؤمنین، اور میں تمام مومنین کا مولا ہوں، وَأَنَا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور میں ان کی جانوں سے، ان کے نفس پر ان سے زیادہ ان پر حق رکھتا ہوں۔ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ عَلِيٌّ مولا، یہ میں مسند احمد بن حنبل ان کی روایت یہ کہ نے یہ 4 دفعہ یہ تکرار کیا، 4 دفعہ تکرار کرنے کے بعد، یعنی اتنی اہمیت تھی کہ ایک دفعہ جو سن لے، اگر بہت اہمیت ہو تو 3 دفعہ کہا جائے، لیکن رسول اللہ نے 4 دفعہ اس کو تکرار کیا۔ میں نے ایک دفعہ کے اوپر اکتفا کیا کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، لیکن اس وقت وہ ٹائم کی بات اگر کروں کہ رسول خدا نے خطبہ بھی دیا تھا، تھا اتنا طویل تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پیر گرمی سے نیچے جل رہے تھے۔ کیا رسول کو احساس نہیں تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیا اللہ کو احساس نہیں تھا؟ بلکہ رسول اللہ کو شدت سے احساس تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ تھوڑی سی زحمت ان کو جان بوجھ کر دی جائے تاکہ یہ ان کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے کل کو کہ یہ کہیں کہ ہم نے تو نہیں سنا، ایسا تو واقعہ پیش نہیں آیا۔ اسی لیے اس کو مضبوط بنانے کے لیے روز قیامت کوئی اگر اپنے آپ کو وابستہ سمجھتا ہے اسلام سے تو وہ عید غدیر سے انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ جو جملات فرمانے کے بعد رسول نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا اللہم وآل من وآلہ، اے اللہ تو اس سے محبت کر جو میرے بھائی علی سے محبت کر۔ یہ مسند احمد بن حنبل پڑھ رہا ہوں، کہا کہ اللہم وآل من وآلہ وعاد من عادا، اے اللہ تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ بس معلوم ہوا کہ جو کوئی آج بھی اگر دشمنی کر رہا ہے تو وہ دشمن علی، دشمن خدا ہے، اور اگر وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن نہیں سمجھتا تو جان لے خدا اس کا دشمن ہے۔ وَأَحَبَّ مَنْ أَحَبَّهُ، اے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے۔ وَابْغُضْ مَنْ أَبْغَضَهُ، اور اس سے تو یا اللہ بغض رکھ جو علی سے بغض رکھتا ہے، یعنی اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ اگر کوئی نیکی کرے گا تو اللہ اس کو فائدہ نہیں دے گا، پڑھ لو نمازیں، پڑھ لو، نیکیاں کر لو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بس دنیا میں فائدہ ہوگا، اوپر کوئی فائدہ نہیں۔ وَانْصُرْ مَن نَصَرَ، اور اس کی مدد کر جو علی کے ساتھ ساتھ ہو، ان کی اطاعت میں۔ یہاں نصرت مولا علی سے مراد کس کی کیا مجال کہ مولا علی کی مدد کرے، یعنی ان کے ساتھ رہے، ان کی اتباع کرے، ان کی اطاعت کرے، ان سے محبت کرے۔ وَانْصُرْ مَن نَصَرَ، اے اللہ ایسے شخص کی مدد فرما۔ بس یاد رکھے جو شخص مولا علی کا محب ہے اس کے لیے کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کیونکہ اس کے مشکل کشا علی مرتضی موجود ہیں۔ کیا غم ہے اس کو جس کا علی سا امام ہو؟ اتنا بھی اے فلک زدہ کیوں بے حواس ہے؟ مرزا غالب نے کہا، اور نظام آف حیدرآباد نے کہا کہ اس زندگی کی مشکلوں میں دم ہی کتنا ہے، ٹھہرو ابھی مشکل کشا کا نام لیتا ہوں۔
ارے جس کے پاس مولا علی ہو اس کو کیا مشکلات، ارے مشکلات کے پہاڑ آ جائیں ہم چیلنج کرتے ہیں، آ کے ہمارے سامنے آئیں، ہمارے مولا علی موجود ہیں، ہمارے امام زمانہ علیہ السلام موجود ہیں، ہم اچھا رسول خدا کی دعا میں شامل ہیں، وانصر من نصرہ، اور پھر فرمائے وہ ادر الحق ما حیث دار، یا اللہ جدھر جدھر علی مڑے ادھر ادھر تو حق کو بھی موڑ دے، ٹرینڈ سیٹر، مولا علی نشانی دیں گے، مولا علی بتائیں گے کیا حق ہے، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا مولا علی علیہ السلام پر کوئی انگلی اٹھانا تو دور کی بات ہے، سمجھ لو کہ مولا علی حق ہیں، جدھر مولا علی جائیں۔ دوسری روایت میں آیا کہ جان لو یہ اہل سنت کے بعد تواتر کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی ان امت مسلمہ کو، میں اپنی امت کو بتا رہا ہوں کہ جان لو اگر تمام کائنات ایک طرف کھڑی ہو اور میرا بھائی علی مرتضی ایک طرف کھڑے ہوں تو کائنات کو چھوڑ دینا، علی کا ساتھ دینا، تو مولا علی کے ساتھ دینے والوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا میں اس میں شامل رکھا۔ اور اس کے بعد فرمایا آخری جملہ یہ تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، فرمایا کہ اے جو یہاں پر موجود لوگ ہو جن کے سامنے میں نے یہ خطبہ دیا ہے، تم لوگ حاضر ہو، لیکن جب تم اپنے بلاد میں، اپنے وطنوں میں، اپنے گھروں میں واپس جاؤ گے تو جو غائب ہیں، جو ادھر موجود نہیں ہیں، ان کو بتانا یہ حج کا مقام ہے، یہاں پوری دنیا سے مسلمان جمع ہیں، تو اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے گاؤں میں، قریہ میں، دیہاتوں میں، وطنوں میں جس جس کے پاس جاؤ گے اب ان پر واجب ہے اور ان پر فرض ہے کہ وہ جا کر بتائیں کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے دیکھا، یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا کہ جب انہوں نے یہ فرما دیا کہ کیا میں تم لوگوں کے جانوں سے زیادہ، تمہارے نفوس سے زیادہ تم پر حق نہیں رکھتا، اور سب نے کہا بلا، اسی طرح کہ جس طرح یوم الستو بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے، لیکن اللہ نے کہا تم لوگ اکثریت منہ پھیر لو گے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا وہ عہد اس وقت وہاں پر لیا گیا تھا اور پیمان اور بیعت زمین پر لی گئی ولایت مولا علی علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو یہ جو توحید ہے وہ ولایت مولا علی علیہ السلام سے مضبوط ہو رہی ہے، مولا علی کی ولایت جڑی ہوئی ہے توحید الہی سے، اور یہ جو ہم لوگ جو دن منا رہے ہیں یہ اسی خصوصیت کا جو آپ نے اشارہ فرمایا کہ اگر شروع میں آپ نے جو بات فرمائی تھی کہ محرم نہ ہوتا اگر لوگ عید غدیر کو یاد رکھتے، ارے بی بی سیدہ کے گھر پر آگ نہ لائی جاتی، ان کے در کو نہ جلایا جاتا، کس کی جرت تھی، ایسا کام نہ ہوتا، کربلا نہ ہوتی اگر غدیر کو نہ بھلایا جاتا۔ اس لیے میں بار بار یہ تقاضا کرتا ہوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جس طرح ہم محرم کا اہتمام کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر، آپ دیکھیں حسین حسین کی صدائیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے آج کے دن گاؤں گاؤں، قریہ قریہ ہماری کوتاہی ہے۔ اگر علی علی ہوتا تو آج یہ بلونگڑے، میں ان کا لفظ بلونگڑا کہوں گا، مولانا نہیں ہے یہ جو مولا علی کے سے بغض رکھے، جو مولا علی سے محبت رکھے، سنی ہو شیعہ ہو، ہمارے سروں کا تاج، لیکن یہ جو علماء نہیں سمجھتا میں ان کو جو مولا علی کا سے محبت نہیں رکھتے یا بغض رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ آج وجود نہ رکھتے، ان کی جرت نہ ہوتی۔ آج کے دن آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں ارے یزید کو برا نہ کہو، کیوں بھائی یزید کو برا نہ کہیں؟ آپ اگر آپ کو یزید اتنا ہی پیارا ہے اپنے باپ کا نام بدل کے اس کا نام یزید رکھ دیجئے تاکہ ہم بھی کہیں آپ یزید کے بچے ہیں، اسی لیے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، میں ذرا ذہن کی بسم اللہ اصل میں بسم اللہ۔ مولا علی کی محبت ایسی ہے کہ انسان ذرا کچھ زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے۔ جی اچھا بعض لوگ اس فرمائیے۔ کو جو اعلان غدیر ہے، بعض لوگ اس کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں تھا بلکہ جو ہے وہ رسول اللہ نے چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے اعلان کر دیا، اس کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ قبلہ یہ آج جو تاثر دیتے ہیں نا ان سے کہیں کاش آپ اس دن موجود ہوتے اور اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کر دیتے، یعنی
میں تعجب ہے مجھے کہ اگر کوئی شخص ایسا بات کرتا ہے کہ یہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی کو کر دیا، تو یعنی وہ رسول پہ بھی صحیح ایمان نہیں رکھتا۔ رسول پہ اگر ایمان ہو، ان کی عظمت کا خیال ہو، تو اس کو معلوم ہو کہ رسول جو کچھ بھی فرماتے ہیں، جو کچھ بھی عمل انجام دیتے ہیں، وہ خدا کا عمل ہوتا ہے۔ تو رسول ایسے نہیں ہے کہ چونکہ میرے چچا زاد بھائی ہیں ان کو بنا دیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کاش اس دن موجود ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فیس ٹو فیس کہنے کی جرت رکھتا، کیونکہ ایک شخص نے ایسا کیا تھا۔ وہ ناقے پر آیا، سواری پر آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اعلان غدیر کے بعد، اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی بڑی توہین سے اس نے یا رسول اللہ بھی نہیں کہا، بلکہ یا محمد کہا۔ آپ نے ہمارے جو دین تھا اصلی، جو ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا آپ کے کہنے پر۔ رسول پر احسان جتاتا ہے کہ بھائی ہم نے اپنا دین چھوڑا۔ رسول نے تو تیرے پر نعمت تجھے دی ہے، تیرے پر احسان کیا ہے کہ تجھے مسلمان بنا دیا۔ تو ایک بتوں کی پوجا کر رہا تھا، اب تجھے ایک اللہ کی طرف ہدایت کر دی، تو احسان جتا رہا ہے۔ آپ نے ہمیں اپنا دین چھوڑنے کو کہا، ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا روزے رکھیں، ہم بھوک اور پیاس کے ساتھ روزے رکھتے رہے۔ آپ نے کہا 5 وقت نمازیں پڑھیں، ہم نے 5 وقت نمازیں پڑھی۔ آپ نے کہا فلاں 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 چیزیں حرام، ہم نے اس سے اجتناب کرنا شروع کر دیا، ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا یہ واجب وہ حرام، ہم نے تمام تر چیزوں پہ عمل کرتے چلے گئے۔ حج کرو، روزے رکھو۔ اب آپ جا رہے ہیں اور اپنے ابن عم، اپنے چچا زاد بھائی کو ہمارے سروں پر مسلط کر کے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ چونکہ یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کا خون ہے، تو اب ان کو ہمارے سروں پر حاکم بنا کر جا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس نے تو یہ کہہ جو دیا، اس نے تو کہہ دیا، مگر غدیر نہ ماننا حارث کی تقلید کرنا ہی تو ہے۔ اس نے تو کہہ دیا، لوگ کہتے نہیں، مگر مان تو حارث کے فعل کو رہے ہیں نا، یا رسول اللہ کے فعل پہ عمل ہو رہا ہے۔ بے شک یہی جو میں نے آپ کو چند لوگوں کا تذکرہ کیا کہ وہ رکاوٹ بنتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں عید غدیر پہ، وہ انہی میں سے تو ہیں، اسی حارث کے تو مقلد ہیں۔ آپ یہ جو سوال کر رہے ہیں اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ ان کی طرف نشاندہی ہو، اور واقعی آپ کا سوال درست ہے۔ حقیقت میں یہی ہو رہا ہے کہ وہ اس حارث کی پیروی کر رہے ہیں، اور وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ رسول خدا نے اپنے بھائی کو، کیونکہ حدیث سے تو انکار کر نہیں سکتے، کریں نا اگر جرت ہے تو اپنی کتب احادیث کو ایک طرف رکھ دیں، جرت ہے تو سائٹ پہ کر دیں کتاب کتب احادیث، وہ تو کر نہیں سکتے، تو چونکہ کر نہیں سکتے تو اب رکاوٹ بنیں گے، تو بہانہ تو یہی بنے گا، اور مطلب تو یہی بنتا ہے اگر آپ رکاوٹ کریں کہ رسول خدا نے اپنی مولا علی کی محبت میں، چونکہ وہ بھائی ہیں، اپنا خون ہے، اس لیے کر دیا۔ تو وہ یہی جو حارث کے مقلد ہی ہوئے نا، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہ حارث نے جب یہ بات کی تو رسول اللہ نے جواب دیا، کہا اے شخص جان لے، یہ حکم میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، یہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ علی کو اپنے بعد اپنا وصی بنا کے جاؤں، علی کی ولایت کا اعلان کروں، یہ مجھے اللہ نے حکم دیا۔ اب یہ شخص کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اچھا یا رسول اللہ اگر ایسا ہے تو اے خدایا، سب لوگوں کے سامنے ایک ڈرامہ کر رہا ہے، آپ ذرا سین اپنا ذہن وہاں پر لے کے جائیں، تو آسمان کی طرف دیکھ کے، جیسے وہ بوڑھی ماسیاں ہوتی ہیں نا گاؤں دیہاتوں میں چیخنے والی، اس طرح سے وہ ڈرامہ کر کے لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہا ہے یا اللہ اگر واقعی یہ سچ فرما رہے ہیں، اگر واقعی، اور اے بدبخت اگر رسول سچ نہیں فرما رہے تو سچ کہہ رہا ہے بدبخت، تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو کافر ہے بدبخت جو تو یہ سوچے رسول کے بارے میں۔ اگر یہ سچ فرما رہے ہیں تو اے خدا، اے اللہ میرے سر پر ایک ایسا عذاب نازل کر کہ ایک تیز پتھر آئے اور میرے سر میں داخل ہو کے خارج ہو جائے۔ اور ایسا ہی ہوا، جو ہی اس کی بات تمام ہوئی، آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا، نوکیلا پتھر، جو اس کے سر کے درمیان سے داخل ہوتے ہوئے اس سے باہر خارج ہو گیا۔ اور جب یہ پتھر خارج ہوا تو وہ جس ناقے پہ سوار تھا، جس سواری پہ تھا، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو اس پہ مجھے علامہ طالب جوہری صاحب مرحوم کا ایک جملہ یاد آتا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ بھئی میں ہمیشہ یہ سوچا کرتا تھا کہ یہ تو اللہ نے
اس پر عذاب نازل کیا اور اس کے اوپر موت آ گئی، ایسا شدید عذاب آیا جیسے اس نے دعا کی فوراً قبول. تو وہ تو دشمن علی تھا، لیکن اس بیچارے بے گناہ جانور کا کیا قصور تھا؟ یہ تو مولا علی کی ولایت کا منکر نہیں تھا نا، یہ تو بے گناہ تھا، اس کو کیوں عذاب میں مبتلا کیا؟ تو کہا بہت سوچا تو سمجھ میں یہ آیا کہ بھئی وہ تو دشمن علی تھا، لیکن تو ناقہ ہو کے، جانور ہو کے، تجھے کس نے کہا تھا کہ تو دشمن علی کو ادھر ادھر اپنے اوپر بٹھا کے پھرتی رہے؟ لہذا تو بھی اس عذاب میں شامل ہو جا. یہ بہت پیارا جملہ تھا. تو خیر، جو مخالفت کرتے ہیں ان کو یہ آئے مبارکہ جو اس کے بعد فوراً اس کے بعد نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آئے مبارکہ نازل ہوئی، وسائل سائل بعذاب واقع. اور پھر جو مانگا بھی اس نے، سائل نے، جو حارث تھا، عذاب مانگا بھی کیا کہ ایک ایسا عذاب جو ساری دنیا نے دیکھا. یہ بالکل ایسے ہی تھا کہ جیسے ابابیل آئے تھے اور وہ ہاتھیوں کے لشکر کے اوپر اس طریقے سے وہ پتھر برساتے ہوئے چلے گئے تھے، تو ایک پتھر ادھر بھی آیا تھا. وہ اسی لیے رسول اللہ کے نے فرمایا تھا نا کہ علی آپ کی مثال کعبے کی طرح ہے. اور پھر یہ فرمایا تھا کہ کعبہ لوگوں کی طرف نہیں جاتا، لوگ کعبے کی طرف آتے ہیں. تو آج وہ آئے مبارکہ جو ہے اور یہ جو عذاب نازل ہو رہی اسی پتھری کا اور اسی زبان سے، اس بدبخت کی زبان سے بھی یہی جملہ صادر ہوتا ہے کہ میرے سر پہ پتھری آئے. تو وہ اسی طریقے سے جس طرح کعبہ کو بچانے کے لیے اللہ نے پتھری کا عذاب نازل کیا تھا اس لشکر پر، آج مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی دفاع میں اللہ نے پتھر نازل کر کے اس کو مار دیا. تو ان کو ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سڑک کے اوپر چلتے ہوئے کوئی پتھر آئے تو مولوی صاحب آپ بھی کہیں نالے والے کے پاس پڑے ہوئے ہوں. خدا سے ڈریں. جی موسی صاحب. بالکل صحیح. جی اچھا، جی آج مسلمانوں کو جو مسلمان آج متحد نہیں ہے اس کی اہم وجوہات میں کلیدی جو نکات ہیں وہ یقیناً غدیر کے اوپر متفق نہ ہونا ہے. اس پر روشنی ڈال دیں کہ جو ہو گیا ہے وہ تو ہو گیا ہے. اب آئندہ جو ہے وہ اگر امت مسلمہ چاہتی ہے کہ اس کی جو ہے وہ ایک سے ہو، ایک جگہ پہ ایک بات ہو، تو وہ کس طرح سے ان غلطیوں کا ازالہ کر سکتے ہیں اور ان کو کس نقطے کے اوپر آ کے جمع ہو جانا ہوگا؟ دیکھیے قبلہ، اسی دن جب اعلان ولایت مولا علی علیہ السلام ہو رہا ہے تو اسی خطبے میں، طویل خطبے میں، اس کے ساتھ ساتھ ہم رکاب رسول اللہ کا یہ جملے بھی ہیں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عترت. ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم ان دونوں سے مضبوطی سے جڑ کے رہو گے تو کبھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، اختلاف میں مبتلا نہیں ہوگے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تُفَرِّقُوا کی آئے مبارکہ مثلا، کہ آپس میں متحد ہو جاؤ اور گروہ ٹکڑوں میں مت بٹو. حبل اللہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ علی انت حبل اللہ، آپ اللہ کی وہ مضبوط رسی ہیں جس کی طرف اللہ نے یہ آئے مبارکہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ مضبوط رسی کو، اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو. تو وہ مضبوط رسی امیر المؤمنین علیہ السلام اور ولایت ائمہ معصومین علیہ السلام، یہ اہل بیت علیہ السلام کی شخصیت ہے. اگر لوگ قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے تو وہ گمراہ نہ ہوتے. رسول نے فرما دیا کہ تم گمراہ تب ہوگے کہ جب ان میں سے کسی کو چھوڑ دو گے. یعنی آج اگر کسی نے قرآن کو پکڑا ہوا ہے اور اہل بیت کو چھوڑا ہوا ہے تو وہ گمراہ ہے. یہ واضح ہو گیا اس حدیث سے. لہٰذا اگر متحد ہونا ہے تمام امت مسلمہ کو تو جو چیز رسول خدا اپنے بعد چھوڑے جا رہے ہیں وہ قرآن ہے اور عترت ہے. میں ادھر ایک جملہ بولوں، یہ نہیں فرمائے بالکل. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اصحابی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اصحاب. کیوں؟ اصحاب کا بڑا مقام ہے، ان کو کیوں نہیں کہا کہ چھوڑے جا رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے قیامت تک نہیں رہنا، واہ، سبحان اللہ. قرآن قیامت تک رہنا ہے.
جس نے قیامت تک رہنا ہے وہ قرآن ہے، اور ان کے ساتھ اسی کو قائم رہنا ہے جو ان کے ساتھ قیامت تک رہے۔ اصحاب نے ختم ہو جانا ہے، اہل بیت نے قائم رہنا ہے، باقی رہنا ہے قیامت تک۔ یہ دلیل ہے اہل بیت علیہ السلام۔ لہٰذا ہمیں ضرورت ہے مسلمانوں کو کہ وہ سمجھیں کہ آج بھی کوئی ایک ایسی ہستی ہیں جو اہل بیت میں سے ہیں، جن کو رسول اللہ چھوڑ کے گئے، اور ان کی اطاعت ہم پر واجب اور فرض ہے، اور سوائے امام زمان علیہ السلام کے اور وہ کوئی ہستی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہستی ہے تو ان میں سے کسی سے پوچھیں کہ منطقی اگر کوئی دلیل ہے، ہمارے پاس درجنوں آیات اور احادیث ہیں جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ وقت کے امام زمان علیہ السلام ہے۔ جی جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب مولانا سید رضا حسین ظہری صاحب آپ کے، کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اسلام آباد پاکستان سے اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ اور ناظرین، عید غدیر کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ سماعت فرما رہے تھے، آپ دیکھ رہے تھے، اور ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، مگر روز غدیر ہے، خصوصی ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں مسلسل اہل بیت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے پیش کی جاتی رہیں گی۔ اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور ہماری آپ کی اگلی ملاقات بروز پیر یو کے ٹائم 5:30 بجے ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من الأولى مولى من الأولى مولى علي مولى 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 إنه يوم الغدير حيدر صار الأمير إنه يوم الغدير حيدر صار الأمير عيدنا يوم به صرح الهادي البشير من كنت مولاه حيدر مولاه من كنت مولاه